اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے لو لگاؤ، میں تمہاری ہر پکار سننے والا ہوں۔ تو لوگوں ہدایت بھی مانگنی ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی بات ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دو، اے پاک پروردگار میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ چاروں طرف بیٹھنے والے نیک لگ رہے ہیں، صالح لگ رہے ہیں، پرہیزگار لگ رہے ہیں، اے پاک پروردگار میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں تیری رضا چاہ رہا ہوں، تیرا محتاج بندہ ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے، اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے اور اس کا علاج بھی پرانا ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ دل لگائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے اس کے کہ دنیا کی طرف اپنے دل کو لگایا جائے، لوگوں کی طرف، مولویوں اور پیروں شہیدوں نہ جانے کن کن لوگوں کی طرف اپنے دلوں کو لگایا جائے۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، تو اللہ کی طرف اپنے دل کو لگاؤ، اللہ کی طرف پلٹو اور اپنی بے مائگی، اپنی کم علمی، اپنی گناہگاری، اپنی سب کچھ محتاجگی اللہ رب العزت سے بیان کی جائے، اور یہ وہ وسیلہ ہے جس سے کوئی بھی آدمی جس اپنائے گا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ حق کو ضرور پالے گا۔ اور بندے مومن کا تعلق جتنا مضبوط اس کے رب سے ہوگا، جتنا سچا تعلق اس کے اللہ سے ہوگا، پکا ہوگا، ہدایت بھی اتنے ہی آسانی سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، اور اسے اللہ ہدایت صراط مستقیم کی توفیق بھی اسی طرح سے اللہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ رب ذوالجلال کا ارشاد سنو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے لو لگاؤ، میں تمہاری ہر پکار سننے والا ہوں۔ تو لوگوں ہدایت بھی مانگنی ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ اللہ سے ڈرو اور دل کے اندر اخلاص پیدا کرو، اور اللہ عز و جل سے لو لگاؤ، مانگو اللہ تبارک تعالیٰ سے، ادعونی استجب لکم۔ رب تمہیں فرما رہا ہے کہ میرے بندو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو اے نبی ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، جب وہ مجھے آواز دیتے ہیں تو میں ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں اور ان کی فرمائشوں کو پوری بھی فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، پکارنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، جب بھی کوئی بات ہو، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دو، اے پاک پروردگار میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں؟ چاروں طرف بیٹھنے والے نیک لگ رہے ہیں، صالح لگ رہے ہیں، پرہیزگار لگ رہے ہیں، اے پاک پروردگار میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں تیری رضا چاہ رہا ہوں، تیرا محتاج بندہ ہوں، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے رہنمائی عطا فرما اس پرفتن دور میں، اس گمراہیوں کے زمانے میں، جبکہ ہر طرف لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ دعا کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار پہ لبیک کہتے ہوئے ضرور تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، صراط مستقیم ضرور تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز یہ تیسرا راستہ ہے جس سے کہ آپ اللہ کی یہ بڑی نعمت جو ہدایت ہے اسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تیسرا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے جس سے کہ آپ ہدایت کو پا سکتے ہیں۔ چوتھا ذریعہ اور چوتھا وسیلہ ہدایت کو پانے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے کتاب قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان احادیث کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن سے قریب ہونا، رب نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کو، اس رجسٹری کو، اس ٹیلی گرام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو فرمودات ہیں، ان احادیث کو پڑھنا اور پڑھ کر کے اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ جو بھی بندہ کرے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ
اللہ اکبر. اس نور حق سے اور ان ہدایت کے چراغوں سے محروم ہیں، اور امت کو جنہوں نے محروم کیا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے قرآن کریم نکلوا کر جزدانوں میں لپیٹ کر صبح شام اگربتیاں سلگا کر طاقوں کی زینت بنوایا ہوا ہے، یا احادیث سے ان کے رشتوں کو توڑ کر اپنے مولویوں کی، اپنے علماء کی، اپنے شیخ الحدیثوں کی لکھی ہوئی علم گلم باتیں ان کے ہاتھوں میں دے دی ہیں اور کہہ دیا یہی پڑھو، اسی میں نجات ہو جائے گی. یہ اس امت کے یہ شیطان ہیں، یہ مکار اور عیار لوگ ہیں، یہ گمراہ اور بدباطل لوگ ہیں جنہوں نے اس امت کے رشتے کو رب کے قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کاٹ دیا ہے. میرے عزیز، میرے دوست، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے، اس امت کی بیماری بھی پرانی ہے اور اس کا علاج بھی پرانا ہے. اور اس امت کی جو بیماری آج ہے، یہی بیماری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. تو جو علاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے متعین فرمایا تھا، آج بھی اسی بیماری کا علاج وہی دوا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں استعمال کیا تھا. اور وہ علاج اور وہ دوا کیا تھی؟ رب ذوالجلال کا کلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. تو میرے عزیز، یہ دو ہدایت کے چراغ ہیں، یہی دو سر چشمے ہیں جہاں سے تمہیں ہدایت مل سکتے ہیں. یہ اپنے پلے باندھ لو، ورنہ دنیا کی کسی لال پیلی ڈکشنری، لال پیلی کتاب میں یہ چیز نہیں ملنے والی ہے. تو اپنا رشتہ رب ذوالجلال کے کلام کی طرف اس سے جوڑو، اس کو قرآن کو پڑھو. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کہو گے کہ اب تو بہت سارے لوگوں کی تفسیریں نکل گئی ہیں، یہ فلانے کی تفسیر ہے، یہ فلانے کی تفسیر ہے، یہ فلانے کی تفسیر ہے، تو ہم کون سا قرآن لیں؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان مکار اور اس امت کے بدباطن اور برے علماء نے قرآن کے اندر بھی خوب گھوٹالے کیے اور خوب کالک کی انہوں نے چاروں طرف حاشیہ آرائی کر کر کے. اور قرآن کیا ہے؟ ہم نے ایسے بھی قرآن پڑھے ہیں اپنے مذہب اور اپنے فکر اور اپنے مولویوں کے نظریات اور ان کے گھٹیا اور بدعقیدہ گمراہیانہ گفتگوؤں کو قرآن میں لکھ لکھ کر کے قرآن کو بھی انہوں نے نعوذ باللہ گمراہیت پھیلانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا. استغفر اللہ. آج اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن کو اس کے ترجمے کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے سمجھیں، اور قرآن کے ترجمے موجود ہیں. ہمارے ملکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے میاں تم کیا قرآن سمجھو گے، ہم ہی ہیں قرآن کو بتلانے والے، جو ہم بتلائیں وہی حق ہے. قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو وہابی بن جاؤ گے. یاد رکھنا، قرآن و حدیث تمہارے سمجھ کی بات نہیں ہے، ہم ہیں جو تمہیں بتلائیں. تو اس کو تو ان مولویوں سے کہو مولانا صاحب تو پھر یہ جو قرآن اردو میں آپ نے بھی چھپوایا ہے، فلانے نے بھی چھپوایا ہے، فلانے نے بھی چھپوایا ہے، تو اور اس کی تفسیریں کی ہیں، تو یہ امت کے پیسے کیوں خراب کر رہے ہو بھائی؟ جب ہمیں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ تو ماشاءاللہ علامہ فلانا ہیں، آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، تو امت کے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اما جب ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جب ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں، تو آپ تو علامہ ہیں، عربی میں ہی آپ سمجھ لیں گے، تو اردو میں پھیلانے کی اور اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ نہیں؟ میرے عزیز، پھر ان کا منہ بند ہوگا. قرآن آیا ہے اسی لیے کہ ایک ایک فرد اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق وہ عمل کریں. تو لوگوں، قرآن کے اندر تدبر کرو، غور و فکر کرو. اللہ وحدہ لا شریک نے، اور یہی وہ کسوٹی ہے، یہی وہ معیار ہے جس کے اوپر ہر ایک کی باتوں کو تولو. اگر میری بات قرآن میں موجود ہے، اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے سراخوں پہ، اگر میری بات موجود نہیں ہے جوتے کی نوک پر. یہی معیار ہے آج کے اس دور میں کھرے اور کھوٹے کے سمجھنے کا.